حصہ نظم میں نمبر 9 پہ قطعات دیے ہوئے ہیں۔ یہ قطعات محمد ابراہیم ذوق کے لکھے ہوئے ہیں۔ قطعات کا مختصر تعارف یہ ہے کہ غزل یا قصیدے میں جب کوئی شاعرانہ خیال دو یا دو سے زیادہ شعروں میں مسلسل ادا کیا جاتا ہے تو ایسے شعروں کے مجموعے کو قطع کہتے ہیں۔ قطع کے لفظی معنی ٹکڑے کے ہیں، اس کی جمع قطعات ہے۔ قطع عموماً 4 مصرعوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں دوسرا اور چوتھا مصرع ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتا ہے۔ اس میں ردیف بھی استعمال کیا جاتا ہے اور قافیہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ قصیدے میں 2 سے زیادہ اشعار بھی ہو سکتے ہیں مگر اس کی تعداد متعین نہیں ہوتی۔ اگر یہ غزل یا قصیدے ہی میں ہوں تو انہیں قطع بند اشعار بھی کہا جاتا ہے۔ آج کل غزل یا قصیدے میں ایسے مسلسل اشعار نظم کیے جاتے ہیں۔ اردو شاعری میں قطع بہت مقبول رہا ہے۔ بعض شاعروں کے قطعات بہت مشہور ہوئے ہیں جیسے حالی، اکبر، اقبال، جوش، اختر، انصاری، نریش کمار شاد وغیرہ۔ ذوق نے بھی قصائد اور غزلیات کے علاوہ قطعات لکھنے میں طبع آزمائی کی ہے۔ تو آئیے دیکھیے قطعہ نمبر 1 کہ دنیا سے ذوق رشتہ الفت کو توڑ دے، جس سر کا ہے یہ بال اسی سر میں جوڑ دے، پر ذوق تو نہ چھوڑے گا اس پیر زال کو، یہ پیر زال گر تجھے چاہے تو چھوڑ دے۔ یہاں پر اس میں یہ بات بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ شاعر اپنے آپ سے متوجہ ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے ذوق، دنیا سے رشتہ الفت کو توڑ دے، اور یہ جو بال یعنی کہ یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا جس سر کا ہے اسے اسی سر میں جوڑ دے۔ لیکن یہ بات دعوے سے کہی جا سکتی ہے کہ ذوق تو اس پیر زال یعنی کہ دنیا کو ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ اگر یہ پیر زال دنیا یعنی کہ یہ دنیا چاہیں گی کہ تجھے چھوڑ دے تو تجھے چھوڑ دیں گی، تو وہ دنیا تجھے چھوڑ دیں گی۔ قطعہ نمبر 1 کا موضوع ہے دنیا کی بے مروتی۔ آئیے تشریح دیکھیے کہ شاعر دنیا سے لگاؤ کم کرنے اور اس سے بے تعلق ہو جانے کا مشورہ دے رہا ہے اور دنیا کو اس کے اصل مقام پر رکھنے کی بات کر رہا ہے، یعنی اس سے ضرورت کے مطابق ہی تعلق رکھا جائے۔ جو لوگ دنیا سے ضرورت سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں وہ نہ تو دنیاوی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں اور نہ عقبہ میں کامیاب ہوں گے، یعنی کہ آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ دنیا کی سرشت میں یہ بات شامل ہے کہ وہ کبھی کسی کی نہیں ہوتی، وقت پڑنے پر کسی کے کام نہیں آتی، لہٰذا ایک عقل مند انسان دنیا سے جی کبھی نہیں لگائے گا۔ دنیا کی حقیقت بیان کرنے کے بعد شاعر خود لوگوں کی طرف سے پیش کر کے کہتا ہے کہ اتنا سمجھانے کے بعد بھی وہ دنیا سے بے تعلق نہیں ہوگا، دنیا کو نہیں چھوڑے گا۔ اگر دنیا اس سے بے تعلق ہو جانے کا ارادہ کرے تو وہ ہر حال میں اپنے مقصد کو پورا کر کے ہی دم لے گا اور اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گا۔ قطعہ نمبر 2 دیکھیے کہ جانے کب بے درد انداز کلام درد مند، ذوق میرا ہم سخن گر ہو کوئی دل خستہ ہو، منہ سے جو نکلے وہ کچھ ہو پر ہو دلکش ایک بات، آہا موضوع ہو کہ نالہ مصرع برجستہ ہو۔ یعنی کہ اس میں درد مند وہ ہمدرد کے کلام کا انداز، بے درد یعنی کہ سنگ دل کب جانے یعنی کہ کبھی جان نہیں سکتا، اس لیے
اے ذوق، اگر کوئی میرا ہم سکن ہو تو وہ کوئی دل خستہ یعنی کہ مصیبت زدہ غم رسیدہ ہو منہ سے جو کچھ بھی سخن بات نکلے تو اسے دلکش یعنی کہ دل پسند ہونا چاہیے۔ تو ان تمام چیزوں کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کا موضوع ہے سادگی بیان کی تشریح۔ دیکھیے کہ کسی کے دکھ درد کو کوئی غم رسیدہ فرد ہی سمجھ سکتا ہے کہ جو غموں میں مبتلا ہوتا ہے وہی دوسروں کے غموں کو سمجھ سکتا ہے، اور وہ صورتحال کا اندازہ بالکل صحیح طور پر لگا کر مطابق حال بات یا عمل کر سکتا ہے۔ کسی کی تکلیف پریشانی دور کرنے کے لیے سونے کے سکے میسر نہ بھی ہوں تو وہ میٹھے بول سے اسے مطمئن کر سکتا ہے، اسے مطمئن کیا جا سکتا ہے، تو اس کے درد کو کم کیا جا سکتا ہے، اسے تسلی دے کے اس کے پریشانیوں کو کم کیا جا سکتا ہے۔ جس نے کبھی غم اور مصیبت کا سامنا ہی نہ کیا ہو وہ کیا کسی کے دکھ کو سمجھے گا؟ یہ تو بات ہوئی ہمدرد اور غم خوار مصیبت زدہ غم رسیدہ فرد کو بھی چاہیے کہ وہ جو کچھ بھی کہے اس طور سے کہے کہ گفتگو سے مخاطب اچھی طرح سے متاثر ہو کر اس کی جانب راغب ہو جائے، اور یہ اس وقت ممکن ہوگا جب بیان میں سادگی و بے ساختگی ہوں گی اور تصنع و بناوٹ نہیں ہوں گی، جھوٹے لفظ نہیں کہے جائیں گے۔ قطعہ نمبر 3 کہ قدم سنبھال کے رکھ راہ عشق میں اے ذوق، گزرنا اس راہ دشوار سے نہ آساں ہے، جو کوئی آبلہ پائے مور بھی ہے یہاں، تیرے ڈوبنے کو وہ بھی تنور طوفاں ہے۔ یعنی کہ اس کا موضوع یہ ہے کہ اے ذوق، عشق کی راہ میں قدم سنبھل کر رکھ، کیونکہ اس دشوار راہ سے گزرنا آسان نہیں ہے۔ اس میں اگر کوئی چونٹی کے پاؤں کا چھالا بھی ہے تو وہ تیرے ڈبونے کے لیے تنور طوفان ہے۔ یعنی کہ اس قطعے کا موضوع ہے حقیقت عشق، حقیقت راہ عشق۔ یہاں پر اس کی تشریح دیکھیے کہ شاعر کے مطابق عشق کی دشوار راہ سے گزرنا آسان نہیں ہے۔ اس راہ کی معمولی نظر آنے والی رکاوٹ چونٹی کے پاؤں کا ایک چھالا ہے، اور چونٹی کتنی چھوٹی ہوتی ہے یہ ہم سب جانتے ہیں، اور اس کا پیر کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اور جب پیر چھوٹا ہوگا تو اس کے پاؤں کا چھالا کتنا چھوٹا ہوگا۔ عشق کا بیڑا غرق کرنے کے لیے ایک بڑی آفت اور تلاطم یعنی کہ تنور و طوفان کا کام کر جاتی ہے، یعنی اسی معمولی سی رکاوٹ سے بڑی رکاوٹ جنم لیتی ہے۔ لہٰذا عشق کی راہ میں داخل ہوتے وقت قدم کو بہت سنبھال کر دیکھ بھال کر رکھنا چاہیے۔ رکاوٹیں چھوٹی ہو یا بڑی انہیں فوراً دور کرنا چاہیے۔ حضرت نوح کی نافرمان قوم کی بربادی کے لیے برپا ہونے والا طوفان آب ان کے گھر کے تنور سے شروع ہوا تھا۔ بالکل اسی طرح چونٹی کے پاؤں کے چھالے سے بھی سیلاب رواں ہو سکتا ہے، سیلاب جاری ہو سکتا ہے۔ تو اس شعر میں صنعت تلمی کا استعمال کیا گیا ہے کہ جبکہ پہلے شعر میں الفاظ دشوار آساں باہم متضاد و معنی والے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اس لیے اس شعر میں صنعت تضاد بھی ہے اور صنعت تلمی بھی ہے، یعنی کہ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی کہ ایک تاریخی واقعہ بتایا گیا ہے۔ قطعہ نمبر 4 دیکھیے کہ دیکھتے ہیں جلوہ گل ہائے رنگا رنگ ہم، مثل نرگس اس چمن میں جب تلک ہے چشمواں، آخرش ہونگا وہی ایک دن خزاں کے ہاتھ، آخرش ہونگا وہی ایک دن خزاں کے ہاتھ، جو کہ عالم اپنا اس نشو نما سے پہلے تھا، ہے غنیمت کوئی دم نظارہ رنگ بہار، پھر کہاں یہ گلشن و گل اور یہ سبزہ ہوا۔
تو اس چمن یعنی کہ دنیا میں ہماری آنکھیں جب تک نرگس کی طرح کھلی ہے، ہم رنگا رنگ پھولوں کی رونق جلوہ دیکھتے ہیں۔ آخرکار ایک دن خزاں کے ہاتھوں ہماری وہی حالت واقع ہونے والی ہوتی ہے کہ جو نشو و نما یعنی کہ پیدائش ظہور سے پہلے تھی۔ بہرحال یہ پل دو پل کا نظارہ رنگا رنگ بہار خوب ہے، ورنہ یہ گلشن گل اور سبز پھول کہاں ہوں گے، سب ختم ہو جائیں گے۔ تو اس خطے کا موضوع ہے دنیا کی بے ثباتی۔ تشریح دیکھیے کہ جب تک ہماری آنکھیں کھلی ہے یعنی کہ ہم جب تک زندہ ہیں، ہم اس چمن میں مختلف النوع پھولوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی یہ رونق ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ انجام کار ایک دن خزاں کے ہاتھوں ان کا حشر ہماری اس حالت کے جیسا ہونا طے ہے جو ہماری پیدائش اور ہماری ظہور سے پہلے تھا۔ یعنی پہلے ہم کچھ نہیں تھے، نیستی یعنی کہ چمن خزاں کے ہاتھوں ختم ہو جائے گا۔ تو بہرحال ہم کو شکر مقام ہے کہ کوئی پل کے لیے بہار کا سماں دیکھ لیتے ہیں، ورنہ چمن گل بوٹے اور سبزہ ہوا پھر کہاں رہنے والے ہیں۔ تو اس خطے میں چمن دنیا کا استعارہ ہے، اور اس سے متعلق جو چیزیں بیان کی گئی تو دنیا سے تعلق چیزوں کا ایک استعارہ پیش کیا گیا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ جب تک ہماری آنکھیں کھلی ہے یعنی کہ جب تک ہم زندہ ہے اور یہ دنیا ہمارے سامنے ہے، تو ہم کو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے زندگی کو مکمل کر لینا، اپنے زندگی میں آخرت کی تیاری کر لینا چاہیے۔ تو یہاں پر ہم نے جو قطعات سماعت فرمائیں تو محمد ابراہیم ذوق نے تمام خطے بہت ہی خوبصورت طریقے سے یہاں پر بتانے کی کوشش کی ہے کہ پہلے خطے میں انہوں نے دنیا کی بے مروتی، اور دوسرے خطے میں سادگی بیان، اور تیسرے خطے میں حقیقت عشق، اور چوتھے خطے میں دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کیا ہے۔